میں سے نمبر 1 شہزاد پیر اول وہ آئے انعام حاصل کریں. محیط پیر دوم وہ انعام. شعبہ ناظرہ سے ابو بکر صدیق، واجد محمد فیروز اور انگلش محمد فیروز. جلدی آؤ جلدی آؤ. حضرات ایک اہم اعلان یہ بھی سماعت فرمائیں. حضرت خلفے پر سجادہ نشین بارگاہ لاؤبالی عارف پاشا صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی مثنوی شریف جو آپ نے پچھلے سال حاصل کی تھی، اس کو شکیل مراد آبادی نے اپنے بہترین ترنم میں ٹیپ کیا ہے کیسٹ کی شکل میں. تو یہ کیسٹ یہاں پر دستیاب ہے، جاتے ہوئے وہ کیسٹ بھی لیں. حضرت علامہ سید ہاشم عارف بادشاہ صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی مثنوی شریف حضرت لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی شان میں. اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ سید ہاشم عارف بادشاہ قادری صاحب قبلہ سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے خصوصی علمی، عرفانی، روحانی خطاب سے ہمارے قلوب کو میسر فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ غوث. یا غوث. وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وحزبه أجمعين. یا رب تیرے حبیب سا کوئی ہوا نہیں، یا رب تیرے حبیب سا کوئی ہوا نہیں، اس واسطے کہ وہ کبھی تجھ سے جدا نہیں. توصیف کر سکے تیری کس کی مجال ہے، توصیف کر سکے تیری کس کی مجال ہے، کوئی بجز رسول کے ایسا ہوا نہیں، کوئی بجز رسول کے ایسا ہوا نہیں. بندہ ہوں اس لیے تیری کرتا ہوں بندگی، بندہ ہوں اس لیے تیری کرتا ہوں بندگی، آئے پسند تجھ کو وہ مجھ میں ادا نہیں. عرش بری پہ صاحب لولاک سے کہا، عرش بری پہ صاحب لولاک سے کہا، محبوب سے حبیب کو پردہ روا نہیں، محبوب سے حبیب کو پردہ روا نہیں. تجھ سے نظر ملی یہ نظر کا کمال ہے، تجھ سے نظر ملی یہ نظر کا کمال ہے، جینے کو جی رہا ہوں مگر کچھ مزہ نہیں. نادان ہیں جو مانگتے ہیں خضر کی حیات، سب جانتے ہیں موت کی کوئی دوا نہیں. اپنی خودی میں خود سے فنا ہو گئے لطیف، جب تجھ کو پا لیا ہے تو خود کا پتہ نہیں. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرت سجادہ نشین بارگاہ علی مدد اللہ المتعالی، مہمانان خصوصی حضرت مولانا سید محمد لطیف محی الدین صاحب قادری الموسوی مدد اللہ، اور حضرت خطیب دکن ام محترم دامت برکاتہم، اور بزرگان خاندان و برادران سلسلہ قادریہ عالیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر اس میں مختلف قسم کے جذبات، مختلف قسم کے احساسات رکھے، اور مختلف قسم کی کیفیتوں سے اس کو فیضیاب فرمایا. مگر تمام انسانوں میں کوئی جذبہ، کوئی کیفیت ایک حالت میں نہیں پائی جاتی. کسی میں کوئی جذبہ کم پایا جاتا ہے تو کوئی جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے. کسی میں حرص کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے تو کسی میں خوف کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. کسی میں لالچ کے احساسات زیادہ ہوتے ہیں تو کسی میں حسد کے رجحانات زیادہ ہوتے ہیں. اچھائیوں کے اعتبار سے دیکھیے آپ یا برائیوں کے اعتبار سے دیکھیے، تمام کے تمام انسان برابر نہیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دولت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ شہرت سے واسطہ ہوتا ہے نہ کسی اور چیز سے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو شہرت سے کام ہوتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر دولت بھی خرچ کرنا پڑے تو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دولت سے زیادہ شہرت کی خواہش ہوتی ہے. بعض لوگوں کو سیاست کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو حکومت کی خواہش ہوتی ہے. کسی کی طبیعت میں حرص زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طبیعت میں خوف زیادہ ہوتا ہے.
اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہر بات کے لیے کیوں اور کیسے کا جذبہ پایا جاتا ہے. یہ کروں تو کیوں کروں، کیسے کروں، وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. ہر بات کے لیے عقلی دلائل تلاش کرتے ہیں اور عقل کے ذریعے سے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے برخلاف بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عشق و محبت کا جذبہ زیادہ ودیعت فرما دیتا ہے. تو ایسے لوگ کیوں اور کیسے کرنے سے زیادہ جذبہ محبت میں کامیاب نظر آتے ہیں. جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. عقل اور عشق کا یہ جو فرق پایا جاتا ہے یہ کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس عقل کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بزرگان دین صوفیاء کرام نے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کے طور پر عقل کو تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ محبت کو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت انہوں نے تسلیم کیا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا اونچا مرتبہ عطا فرما کر تمام لوگوں کا امام بنایا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، انی جاعلک للناس اماما. سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم میں تجھ کو لوگوں کا امام بناؤں گا. انی جاعلک للناس اماما. چنانچہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب، اسلام کے علاوہ یہود و نصارہ کے لوگ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو اپنے مذہبی رہنما کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس عقل کی اہمیت زیادہ ہے یا عشق کی اہمیت زیادہ ہے، یا اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف عقل ہی کو اہمیت دی ہے یا اس کے ساتھ عشق کو بھی آپ نے اہمیت دی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. مطلب یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے، بڑے ارمان کے ساتھ، بڑے ذوق اور بڑے شوق کے ساتھ اور بڑی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے خلوص اور بڑی لگن کے ساتھ آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی. اور جب تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار گھر تو میں نے بنایا ہے، اب اس کو تو ہمیشہ کے لیے آباد فرما دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خود کہا کہ ابراہیم تم خود لوگوں کو پکار کر اس گھر کی زیارت کے لیے دعوت دو، تم خود پکار کر لوگوں کو بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار گھر میں نے بنایا ہے، اس کو آباد تو فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم گھر تم نے بنایا ہے تو گھر کی آبادی کے لیے دعا بھی تم ہی کرو. دعا جب تم کر رہے ہو تو لوگوں کو دعوت بھی تم ہی دو. آپ سب یہاں پر سمجھنے کے قابل ہے بات کہ جو لوگ زمانے میں موجود تھے ان کو تو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے سکتے تھے، مگر جو لوگ بعد کے زمانوں میں آنے والے ہیں ان تک ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیسے پہنچ سکتی تھی. مثال کے طور پر آج اخبارات میں ہم اطلاع دیکھتے ہیں، خبروں میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ 30 لاکھ لوگ یا اس سے زائد لوگ حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما کر تقریباً 5000 سال سے کم و بیش کم یا زائد کا عرصہ گزرتا ہے. آج بھی لوگ حج کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان سب لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی؟ اگر دعوت دی تھی تو کس طور پر دی تھی؟ تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم لوگوں کو دعوت دو. تو ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر ایک بڑے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کرنے کی آپ نے دعوت دی. ان لوگوں کو بھی دعوت دی جو اس وقت پیدا ہو چکے تھے، موجود تھے، اور ان لوگوں کو بھی دعوت دی جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، آگے کے زمانوں میں پیدا ہونے والے تھے. کوئی 1000 سال کے بعد پیدا ہونے والا تھا، کوئی 2000 سال کے بعد، کوئی 5000 سال کے بعد. تمام لوگوں کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی. ایک بڑے ٹیلے پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کو آنے کے لیے دعوت دی. تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کی قسمت میں حج کرنا تھا یا جن جن لوگوں کی قسمت میں اس مبارک مقام تک پہنچنا تھا، ان لوگوں کی روحوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سن بھی لیا اور سن کر لبیک بھی کہہ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر اس وقت جن لوگوں نے لبیک کہا تھا انہی کو اس مبارک مقام کی حاضری نصیب ہوتی ہے. جو اس وقت لبیک نہیں کہے، دولت مند ہونے کے باوجود، 1000 قسم کے وسائل رکھنے کے باوجود بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی ہے تو لوگوں نے سنا کیسے؟ تو اس کے بارے میں قرآن میں اور ایک جگہ اس حقیقت کی ترجمانی فرمائی گئی ہے. سورہ اعراف میں
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو جب ان کی پیٹوں سے نکالا تو ان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن فرماتا ہے قالوا بلا، ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے کا جواب روحوں نے دیا تھا، اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر جن لوگوں کی قسمت میں حاضری تھی ان لوگوں نے جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو بعض لوگ خاموش رہ گئے تو ان کو اس مبارک مقام تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ جو بعض لوگ جواب دیا لبیک بولے تو ان کو حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سماعت فرمائی تو 2 مرتبہ بولے لبیک لبیک، تو ان کو 2 مرتبہ اس مبارک مقام کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ بعض لوگ 2 سے زائد مرتبہ بولے تو 2 سے زائد مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو حاضری کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اب آپ بولتے ہوں گے کہ میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے بہت گہرا، بہت مضبوط تعلق ہے، وہی تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تعلق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حج کے لیے بلانے کی جو اجازت دی، جو حکم دیا، تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی اے ابراہیم تم لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے دعوت دو، لوگوں کو تم اذن دو تاکہ لوگ پیدل چل کر بھی اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں اور سواریوں پر سوار ہو کر بھی اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سواریوں کے ذریعے سے آدمی بڑی آسانی کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف تک پہنچ سکتا ہے، سواری کے ذریعے سے پیدل چلنے والا کیا آسانی سے پہنچ سکتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سواریوں کا انتظام رکھا ہے، جانور سواری کے طور پر پہلے سے موجود تھے، اب تو کئی سواریاں پائی جاتی ہیں، تو سواریوں کے ذریعے آنے کا جو حکم دیا گیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر پیدل چل کر آنے کا جو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، کیا بات ہے آخر کہ لوگ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے پیدل چل کر آئیں گے؟ مثال کے طور پر اب آج اگر کوئی پیدل چل کر جانا چاہے اگر ہندوستان سے نکل کر مکہ معظمہ تک تو کتنا وقت لگے گا؟ آپ اندازہ لگائیے، کم از کم سال 2 سال سے کم میں تو پہنچنے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل پورا راستہ پیدل طے کرنا، ایک قدم بھی سواری پر سوار ہو کر طے نہیں کرنا۔ اس طور پر کعبۃ اللہ شریف تک اگر کوئی پہنچنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت بھی بہت کچھ خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے توانائیاں بھی خرچ ہوتی ہیں، محنت بھی لگتی ہے۔ تو سواریاں جب پہلے سے موجود ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیوں حکم دیا کہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے اور پیدل بھی آئیں گے؟ اور آج آپ دیکھیے 4 گھنٹے میں ہندوستان کا آدمی مکہ معظمہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، صرف 4 گھنٹے میں۔ مگر آج بھی اللہ کے بعض بندے ایسے پائے جاتے ہیں، آج بھی ابھی اخبار میں اطلاعات آئی بھی تھی 2-3 مہینے پہلے کہ ایک آدمی ہندوستان سے نکلا اور پورا راستہ پیدل طے کرتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے گیا۔ آج بھی 4 گھنٹے میں جو راستہ طے ہوتا ہے، 1.5 سال یا 2 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد خدموں کے ذریعے پیدل چل کر وہ آدمی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جانے والے کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہ پیدل جانے کی جو بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانے زمانے سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ خود ائمہ اہل بیت میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے 1-2 نہیں بلکہ کئی حج پیدل طے فرمائے ہیں، پیدل راستہ طے فرما کر آپ نے حج کیا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل غیر ضروری ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی عمل لغو ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی عمل عقل کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی عمل حکمت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ مگر سیرت میں ہم کو واضح طور پر یہ بات ملتی ہے، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ متعدد موقعوں پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کے راستہ طے کیا اور کعبۃ اللہ شریف تک پہنچے۔ تو اب آج اس قدر تیز رفتار سواریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود لوگ پیدل چل کر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں بھی جانوروں کی سواریاں تھیں، مگر اس کو چھوڑ کر بھی اہل اللہ نے پیدل کعبۃ اللہ شریف کا جو سفر طے کیا ہے کس بنیاد پر طے کیا ہے؟ اگر آپ عقل رکھنے والے سے پوچھیں گے تو عقل رکھنے والا بولیں گا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ سواری پر جلدی راستہ طے کرو، پہلے پہنچ جاؤ، وہی وقت آپ کو لگانا ہے تو نماز پڑھنے میں لگاؤ، وہی وقت آپ کو لگانا ہے تو قرآن شریف پڑھنے میں لگائیے، وہی وقت آپ کو لگانا ہے تو ذکر و تسبیح اوراد و وظائف میں لگائیے۔ جتنا وقت پیدل طے کرنے میں آپ گزار رہے ہیں اتنا وقت اگر وہاں پر جا کر آپ گزاریں گے تو کئی ہزار رکعت نفل نماز پڑھ لے سکتے ہیں، کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، کئی مرتبہ درود شریف کا ورد کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ زمانوں سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ آج جبکہ اس قدر تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں، اس کے باوجود لوگ کعبۃ اللہ شریف کے حج کے لیے پیدل چل کر جا رہے ہیں۔
آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا عقل کے زاویہ نظر سے یہ بات صحیح ہے؟ تو عقل کہتی ہے کہ یہ بات ایسا نہیں ہونا چاہیے، جلد سے جلد راستہ طے کر لینا چاہیے، وہاں جانے کے بعد اگر چاہیں تو وہاں پر قیام کر لینا بہتر ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ سواری کے ذریعے جلد سے جلد راستہ طے کرو، مگر یہ جو لوگ پیدل چل کے حج کے لیے جا رہے ہیں، یا امام حسن نے جو کئی حج پیدل کیے تھے، یا زمانے دراز سے کئی مسلمانوں نے جو حج پیدل کیا ہے، آخر اس کا جواب کیا ہے؟ عقل کی بنیاد پر اگر آپ اس کا جواب حاصل کرنا چاہیں تو قیامت تک اس کا جواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ عقل والا اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے، عشق والا دے سکتا ہے۔ سواری پر سوار ہو کر پہنچ جانا یہ عقل کا تقاضا ہے، اور درے جانا کے راستے کو طے کرنے کے لیے ایک ایک قدم اٹھا کر رکھنا یہ عشق کا تقاضا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل والوں کا بھی امام بنایا ہے اور عشق والوں کا بھی امام بنایا ہے۔ چنانچہ آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگ سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے اور پیدل چل کر بھی آئیں گے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی ہے، ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبادت جو کی جاتی ہے وہ صرف زبان کے ذریعے نہیں کی جاتی، صرف نماز کی حد تک محدود نہیں ہے، صرف چند مخصوص عمل کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جذبہ شوق سے سرشار ہو کر اپنے گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ شریف تک پیدل چل کر جاتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم اٹھانا عبادت ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف تک جانے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں بیٹھ کر بھی فاتحہ پڑھ لے سکتے ہیں۔ تو یہ عقل کا تقاضا ہے، اور پورا راستہ طے کر کے وہاں تک پہنچنا یہ عشق کا تقاضا ہے۔ عقل کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور عشق کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ حج کے دوران میں حاجی حضرات جو اعمال کرتے ہیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے، نہ کچھ مخصوص کام، مگر ہے بھی تو بہت محدود۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ مخصوص مقامات ہیں، ان مقامات میں اپنے آپ کو لے جا کر پہنچا دینا ہے، اور ان مقامات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان مقامات کو اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت ہے، اور اسی کا نام حج رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کوئی اور دیگر نیک اعمال نہ بھی کرے حج کے دوران، صرف ان مقامات سے ہوتا ہوا گزر گیا جہاں سے گزرنے کی اس کو اجازت ہے ضروری احکام کی ادائیگی کے ساتھ، تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حج کہتے کس کو ہیں؟ اپنے آپ کو پرٹیکولر پلیسز پر مخصوص مقامات تک پہنچا دینے کا نام حج ہے۔ تو عزیز دوستو، یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، عشق کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی یا اللہ کے محبوب ولی یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے مقام تک شوق اور عقیدت کے ساتھ جانا بھی یہ یقیناً عبادت ہے، جبکہ نیت صحیح ہو، نیت درست ہو۔ بہرحال یہ بات بھی آپ کے سامنے ہم عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے کہ جن مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات نازل ہوتے ہیں، ان مقامات پر قیامت تک کے لیے ان انعامات کی برکتیں باقی رہتی ہیں۔ اگر کسی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی مقام پر اللہ کا کوئی انعام نازل ہوا تو وہ مقام قیامت تک کے لیے متبرک بن جاتا ہے، اور اس نسبت سے قیامت تک وہاں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات اس حقیقت سے واقف بھی ہوں گے، بہت مشہور بات ہے کہ جس مقام پر حضرت عاد علیہ السلام کی جب حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، جس مقام پر جس کو وادی محصر کہتے ہیں، حج کے دوران حاجی حضرات جہاں سے گزرتے ہیں تو درمیان میں ایک مقام آتا ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام جب اس راستے سے گزرتے تو اپنی سواریوں کو تیز کر لیا کرتے تھے اور تیزی کے ساتھ اس راستے سے گزر جاتے تھے، اور اپنے صحابہ کو بھی آپ حکم فرماتے تھے کہ اس راستے سے گزرو تو تیزی کے ساتھ گزر جاؤ۔ اور آج تک حج کے مناسک کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ حاجی لوگ جب وادی محصر سے گزریں تو اپنی سواریوں کو تیز کر لیں، پیدل چل رہے ہوں تو چال کو ذرا تیز رفتار کریں اور جلدی وہاں سے گزر جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عذاب جو نازل ہوا کہ آج نازل ہو رہا ہے، اس وقت عذاب نازل ہوا کون سے زمانے میں؟ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، مگر آج تک بھی حکم یہی ہے کہ اس راستے سے گزرو تو جلدی گزر جاؤ۔ اب ایک بات یہاں پر ہے، کیا کوئی پرماننٹ عذاب نازل ہونے کا کوئی سلسلہ وہاں پر ہے کیا؟ اب کیا عذاب نازل ہو رہا ہے اس وقت؟ جس وقت نازل ہونا تھا عذاب نازل ہوا، ختم بھی ہو گیا، مگر آج تک یہی حکم دیا جاتا ہے کہ اس مقام سے گزرو تو جلدی گزرو۔ اور ہمارے حضور پاک علیہ السلام تو سرتا پا رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت تھے، برکت ہی برکت ہیں۔ جہاں آپ کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو وہاں سے عذاب ٹل جاتا ہے، مگر تعلیم امت کے لیے خود آپ کا یہ طریقہ رہا کہ اس راستے سے گزرتے تو اپنی سواریوں کو تیز فرما دیا کرتے تھے۔ آخر سواریوں کو تیز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وادی محصر سے آج بھی جو حاجی حضرات تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، کیوں گزر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب اس وقت نازل نہیں ہو رہا ہے، مگر کسی وقت عذاب نازل ہوا تھا، تو اب ہم کیوں تیزی کے ساتھ گزریں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس واسطے تیزی کے ساتھ گزریں کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے وہاں عذاب کے اثرات قیامت تک کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ کا غضب زیادہ ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟
حدیث قدسی میں ہے سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کا غضب زیادہ نہیں ہے، اللہ کے غضب سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ غضب والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، مگر غضب کم ہے، رحمت زیادہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے رحمت کے اثرات زیادہ طاقتور ہوں گے، قوی ہوں گے، یا عذاب کے اثرات زیادہ طاقتور ہوں گے، قوی ہوں گے؟ جب اللہ کی رحمت زیادہ ہے تو لازمی طور پر ماننا پڑتا ہے کہ رحمت کے اور انعام کے اثرات زیادہ قوی ہوتے ہیں، زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ جس مقام پر عذاب نازل ہوتا ہے قیامت تک کے لیے وہاں عذاب کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، تو جس مقام پر اللہ کا انعام نازل ہوا اس مقام پر انعام کی برکتیں کیوں باقی نہیں رہیں گی؟ جس مقام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں ان مقامات پر رحمت کے اثرات اور برکتیں کیوں باقی نہیں رہیں گی؟ ایک مرتبہ وادی محصر میں عذاب نازل ہوا، آج تک اس کا اثر پایا جاتا ہے، تیز گزرنے کا حکم ہے۔ تو مدینے کی گلیوں میں 10 سال تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں، پھرے ہیں۔ مسجد نبوی میں 10 سال تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھائی ہیں، صحابہ سے ملاقاتیں فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ نازل ہونے والے عذاب کا یہ حال ہے کہ آج تک اس کا اثر وادی محصر میں پایا جاتا ہے، تو مسلسل 10 سال تک جو اللہ کی سرتاپا رحمت بن کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں گزرتے رہے، کیا مدینہ منورہ میں رحمتیں باقی نہیں رہیں گی؟ کیا مدینہ منورہ میں برکتیں باقی نہیں رہیں گی؟ اگر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو جس مقام پر کسی کے سر پر ولایت کا تاج سجایا جائے، جس مقام پر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرب سے سرفراز فرمائے، کیا اس مقام پر انعام کا اور رحمت کا اثر باقی نہیں رہتا؟ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے عرصوں کے لیے، بزرگان دین کی حاضری کے لیے جو ہم جاتے ہیں صرف ایصال ثواب کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ ایصال ثواب تو گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ جا کر کرتے کیا ہے راستہ طے کر کے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جا کر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کر وہاں پہنچ گئے تو یہی بہت کافی ہے۔ اصل مقصد یہی ہے، کچھ کرنا نہیں۔ حج میں حاجیاں جا کر کرتے کیا ہے؟ عرفات میں صبح سے لے کر شام تک وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں جا کر کرتے کیا ہے؟ کہ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، عرفات میں جا کر ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے۔ مینا میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جہاں سے اللہ کے ولی اور نبی گزرتے ہیں اور جہاں اللہ کے ولی یا نبی دفنائے جاتے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ جگہ بابرکت بن جاتی ہے، وہ جگہ مقدس بن جاتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ اتنا لمبا راستہ طے کرنے کی ضرورت کیا ہے، گھر بیٹھ کر بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر جانا ہے تو جلدی جلدی سیدھے طریقے سے چلے جائیے، طریقوں سے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب اسی حج کے فلسفے سے اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ہم کو ملتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر جو کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا جو حکم دیا ہے قرآن مجید میں، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں ذکر کرنے کا مطلب زبان سے ذکر کرنا، اور کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں زبان سے ذکر کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ذکر کے دوسرے طریقوں کو اپناتے ہیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر کرنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ ذکر کبھی زبانی ہوتا ہے جس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، اور ذکر کبھی اعضائے جسمانی کے ذریعے ہوتا ہے جس کو ذکر جسمانی کہتے ہیں، اور ذکر کبھی جو ہے قلب کے ذریعے ہوتا ہے جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلا، آپ کے سمجھنے کے قابل ایک بات عرض کرتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، باریک بات۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکل کر کسی ولی یا کسی بزرگ کے آستانے کی حاضری کے ارادے سے راستہ طے کیا، لمبا راستہ ہے تو لمبا راستہ، چھوٹا راستہ ہے تو چھوٹا راستہ طے کیا، اور ان کے مدفن تک پہنچا۔ اس کے بعد اگر فاتحہ بھی نہیں پڑھا، پھر واپس اپنے گھر کو آ گیا تو بھی ذکر ہو گیا، کچھ بھی نہیں کرا وہاں پر، صرف وہاں پر گیا۔ جیسا عام طور پر لوگوں کا طریقہ ہے، کسی بزرگ کے مدفن کے پاس جا کر رات گزارتے ہیں یا کچھ وقت گزارتے ہیں، اور ہم اپنے پیر بھائیوں کو دیکھتے تھے پہلے زمانے میں کہ جو ہے مطلب آج سے 10-15 سال پہلے تک بھی جتنے لوگ ہمارے پیر بھائیاں ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ آنے کے بعد 3 دن تک مسلسل یہاں پر رہتے تھے اس کے زمانے میں۔ مگر اب آج ایسا مصروف زمانہ آ گیا ہے، اب جلسہ ختم ہوتے تو لوگ اجازت پوچھتے ہیں اور مشاعرے میں بھی لوگ حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ آج سے 10-15 سال پہلے تک یہ طریقہ تھا کہ جتنے لوگ آتے تھے پورے مشاعرہ بھی اٹینڈ کرتے تھے، اس کے بعد زیارت کی جو فاتحہ ہوتی ہے، محفل تلاوت قرآن کریم وغیرہ، اور اس کے تمام مراسم انجام دے کر تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر 3 دن یہاں گزارتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ بڑے تو کرتے کچھ بھی نہیں تھے، وقت گزارتے تھے اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مگر کچھ بھی نہیں کرتے ہوئے بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ زبان سے اگر کچھ پڑھے تو وہ تو ایکسٹرا ہے، اگر کچھ نہیں بھی پڑھے ہیں، آ کر اس نیت کے ساتھ کسی بزرگ، کسی نبی، کسی ولی کے مدفن کے پاس اگر وقت گزار بھی رہے ہیں تو ذکر جسمانی ہے، اور یہ پورا وقت ذکر میں گزر رہا ہے۔ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذکر جس اعضائے جسمانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ آپ بعض اوقات آدمی چل کر ایک مقام تک پہنچتا ہے، اس کا چل کر اس مقام تک پہنچ جانا بھی ذکر ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی کسی خیال میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا اس خیال میں بیٹھا ہوا ہونا بھی یہ ذکر ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکل کر اجمیر تک کا راستہ طے کیا،
अब अकल क्या बोलती है, कहीं भी करे इतना लंबा रास्ता, कहीं भी वली की ज़ियारत करना है तो कहीं वली अल्लाह आपके शहर में भी हैं, कर लीजिए, ये इतना लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत क्या है। फातिहा पढ़ना है तो यहाँ से पढ़कर आप इसाले सवाब कर दीजिए, इतना लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत क्या है। ये कौन बोलते हैं? अकल बोलती है। और इश्क ये बोलता है कि आदमी जब इस इरादे के साथ निकलेगा तो अब इस वक्त इस मौके पर जितना भी उसका वक्त गुजर रहा है, उसका वक्त खाली नहीं गुजर रहा है, चलकर जाने के लिए, जुस्तजू करने के लिए, कोशिश करने के लिए जो उसकी तवानाइयाँ सर्फ हो रही हैं, ये उसका ज़िक्र जिस्मानी है, जिस्म के ज़रिए उसका ज़िक्र हो रहा है। और जब आदमी कहीं जाता है तो वहीं का ख्याल उसके तस्वुर में रच जाता है, बस जाता है। आप यहाँ से दिल्ली को जाने का इरादा करें तो दिल्ली के बारे में सोचते रहते हैं पूरे सफ़र के दौरान, जाते वक्त भी आते वक्त भी। तो जाते हुए या आते हुए जो आपके जहन में बार बार ख्यालात आते हैं उस मकाम के, इसी को ज़िक्र क़ल्बी कहते हैं। क़ल्ब ज़िक्र जो है क़ल्ब से भी होता है और ज़िक्र जो है आज़ाए जिस्मानी से भी होता है। अब कोई बोलने वाला बोलेगा कि सब बातें सही है, ज़िक्र जिस्मानी भी है, ज़िक्र क़ल्बी भी है, मगर ये औलिया अल्लाह का ज़िक्र करने की ज़रूरत क्या है? वली तक चलकर जाना ये वली के ज़िक्र के लिए है ना, और वली के तस्वुर में रहना ये वली का ज़िक्र है। अल्लाह का ज़िक्र करो बोले तो आप वली का ज़िक्र करो बोल रहे हैं, हालांकि ज़िक्र तो अल्लाह का होना चाहिए। ये बात ऐसी कच्ची बात उसी की ज़बान से निकल सकती है जिसने किताब इलाही को पढ़ा ना हो, जो कुरान मजीद के पैगाम से आशना ना हो। कुरान उठाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह ताला ने सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म नहीं दिया है कुरान मजीद में। कुरान में है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इब्राहीम का किताब में जिक्र करो। एक जगह है वज़कुर फिल किताब इस्माइल, किताब में इस्माइल का जिक्र करो। एक जगह है वज़कुर फिल किताब इदरीस, किताब में इदरीस का जिक्र करो। एक जगह है वज़कुर फिल किताब मूसा, किताब में मूसा का जिक्र करो।